الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ریح الجنة توجد من مسیرۃ 100 عام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو ابدی اور سرمدی لذتوں کا ٹھکانہ جس کو جنت کہتے ہیں، اس کو اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندے اس جنت کے مستحق بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ان کے وارثوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کا نظام بنایا، اور کچھ فرشتوں کو اس پر مقرر فرما دیا کہ میرے بندوں کو نیکی کی ترغیب دو، نیکی کے خیالات ان کے دل میں ڈالو۔ اللہ نے وعدے فرمائے، ترغیبات اپنے مبارک کلام میں نازل فرمائیں۔ اس کے باوجود اگر بندے اس جنت سے اپنے کو محروم کر لیتے ہیں تو یہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور ہمارے اپنے عمل کا قصور ہے۔ کچھ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی اس بنائی ہوئی جنت سے نہ صرف محروم کر دیتے ہیں، بلکہ وہ جنت جس کی خوشبوئیں بھی بہت دور دور تک مہک رہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 70 سال کی مسافت سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 500 سال کی مسافت ہی سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اتنا پہلے سے جو خوشبو محسوس ہونے والی ہے، لیکن کچھ بد نصیب وہ ہیں کہ ان کے وہ جنت کے اس خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ وہ جنت میں تو کیا جا سکتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو کو بھی پا نہیں سکتے ہیں۔ وہ کون سے سنگین جرائم ہیں، گناہ ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے اور بلکہ اس کی خوشبو سے بھی اس کی محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس سلسلے کے چند سنگین گناہوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ان کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ پہلا گناہ وہ آنکھوں پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی عینیہ او علی نبیہ
أو على والديه لم يرح رائحة الجنة. کہ کوئی آدمی آنکھوں پر جھوٹ باندھ لے، اپنے آنکھوں پر جھوٹ باندھ لے. اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی جرم ہوتا ہوا اس نے دیکھا، جب گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا گیا کہ آپ گواہی دیں، آپ نے دیکھا ہے، تو اب وہ گواہی دینے سے احتراز کرنے کے لیے اور بچتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں. حالانکہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ گواہی دیتا تو حق والے کو حق ملتا، مجرم کو سزا ملتی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں دیکھی گواہی کو پر جھوٹ کے ذریعے پردہ ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک شکل اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا، جب اس کا جرم لوگوں کے سامنے آیا تو اپنی ساکھ بحال رکھنے اور صفائی دینے کے لیے کچھ لوگ جس کو اس نے پیسے دے کر خریدے یا رشتے کی بنیاد پر اس کی صفائی پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس جرم سے پاک ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ غلطی پر ہے. تو یہ اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھنا ہے. ایسے ہی اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور اسے پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے، لیکن کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کو کرتے ہوئے. تو یہ اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ جو کام اس نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ہوتا ہوا دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس طرح اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھے، او علی نبیہ، یا اپنے نبی کے خلاف جھوٹ باندھے، او علی والدیہ، یا اپنے والدین کے خلاف جھوٹ باندھے، تو لم یرح رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. جھوٹی گواہی اسلام میں انتہائی سنگین جرم ہے. اللہ نے شرک اور بت پرستی کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی بات سے پرہیز کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کی قباحت اور شناعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں بھی بہت سنگین جو گناہ ہے میں وہ نہ بتاؤں. ایک تو خود کبیرہ گناہ وہ بہت سنگین ہوتا ہے، اور پھر ان کبیرہ گناہوں میں بھی انتہائی اوپر درجے کے جو گناہ ہیں جن کی سنگینی اور زیادہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتائیے. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وجلس وکان متکئا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا سنو، وقول الزور، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ فما زال یکررها، حضور
بار بار یہ بات دہراتے رہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہوں میں بھی سنگین جرم ہے، بہت بڑا بڑا جرم ہے۔ حتیٰ قلنا لیتہ سکت، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ اور ایسے گویا تکلیف کے ساتھ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنی مرتبہ حضور فرماتے رہے کہ ہم نے سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ ہم سمجھ گئے ہیں اس کی سنگینی کو، لیکن آپ جو اس کے لیے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم تو لیتہ سکتا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کے حق کو ختم کر دیتا ہے، کہ کسی کا حق تھا لیکن اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو گیا، کوئی چیز اس کو ملنی تھی لیکن جھوٹے گواہوں کی وجہ سے وہ اس چیز سے محروم ہو گیا، عدالت سے مقدمہ اس کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، لوگ جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا اللہ کی جنت سے اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارِ، اور جہنم کو اس کے لیے واجب قرار کر دیا ہے۔ قال وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت سزا کہ اللہ کی جنت اس پر حرام اور جہنم اس کے اوپر واجب، چاہے وہ چھوٹی ہی چیز ہو، معمولی سی چیز ہو جس کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ قالها 3 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ پیلو کے درخت کی ٹہنی ہو، مسواک کی معمولی سی کاڑی ہو، اگر اتنے سے حق سے بھی کوئی صاحب حق کسی جھوٹے گواہ کی گواہی سے محروم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ له النار، جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو لازم کر دیں گے، واجب کر دیں گے، اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق اسے قرار دے دیں گے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت حسین ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے والد محترم نے مجھے کوئی عطیہ اور تحفہ دینا چاہا، تو حضرت عمرہ بنت رواحہ جو میرے والد کی اہلیہ تھیں اور میری والدہ تھیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اس باغ پر جو تم میرے بیٹے کو دینا چاہتے ہو تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو، تاکہ آئندہ کوئی اس سلسلے میں اعتراض نہ کر سکے، بات پکی ہو جائے۔ تو میری والدہ کے اصرار پر میرے جو والد تھے وہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا انی اعطیت ابنی من عمرۃ بنت رواحۃ عطیۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بن رواحہ سے مجھے تولد ہوا ہے، میں نے ان کو ایک عطیہ دیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے۔ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رسول اللہ، تو عمرہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعطیت سائر ولدک مثل هذا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح کے تحفے دیے ہیں؟ قال لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم،
اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا اشہد علی جور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گناہ پر اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ اور آنکھوں پر جھوٹ باندھنے کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے ایسا خواب بیان کرے جو سراسر جھوٹا ہو اور اس نے وہ خواب دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن بس اپنی نیکی اور تقوی اور اپنی اہمیت کو جتلانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب فی الرؤیا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹا خواب جان بوجھ کر بیان کرے تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا خواب بتانا اتنا سنگین جرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تحلم بحلم لما کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اور نبی پر جھوٹ باندھنا یہ بھی بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سنی ہے، اور میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کے اعمال کو، آپ کے احوال کو اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جس کی وجہ سے میں یہ احتیاط کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کوئی بات بیان کرنا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جب حدیث بیان کرتے تو ان میں سے کئی صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور وہ کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کہہ رہا ہوں یہی بات حضور نے فرمائی یا اس سے قریب قریب۔ بہت احتیاط کے ساتھ صحابہ احادیث مبارکہ کو بیان کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں سے بہت بے احتیاطی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی طرح الفاظ حدیث بھی یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم بے دھڑک اور بے جھجک کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جب یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت حضور کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا سنگین جرم اور سنگین گناہ جس کی وجہ سے آدمی جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سنن ابو داود میں فرمایا کہ وہ عورت جو بلا وجہ شرعی، بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرے۔ شوہر و بیوی کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی اہم ہے۔ بظاہر یہ دونوں کی زندگی ہے، یہ دونوں کا تعلق ہے، لیکن اس سے خاندان وابستہ ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا اور ان کی حفاظت کا، خاندان کے آپس میں چلنے کا، ان سب کا تعلق شوہر و بیوی سے ہوتا ہے۔ یہ وہ گویا بنیادیں ہیں جس سے خاندان وجود میں آتا ہے، اور اگر یہ بکھر جائیں تو خاندان بکھر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس، کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر شرعی عذر کے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جس طرح شوہر کو شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرو اور یہ رشتہ پائیدار رہے، ہمیشہ رہے،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اس رشتے کی طہارت اور تقدس اور اس کی بقا کی اہم ترین تعلیمات ملتی ہیں کہ شوہر اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود رشتہ برقرار نہیں رہ پاتا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے جدا ہونے ہی میں دونوں کے لیے عافیت کا سامان ہوتا ہے. تو اس وقت شریعت نے انتہائی مجبوری میں، جب کوئی درجہ باقی نہ رہے نباہ کا، جب کوئی طریقہ باقی نہ رہے آپس میں رشتے کے سلجھنے کا، اور کوئی راستہ نہ رہے آپس میں اس رشتے کے باقی رہنے کا، تو اس وقت آخری شکل جو اسلام نے مردوں کو عطا کی ہے کہ طلاق کے ذریعے اس رشتے کو ختم کیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے. اور جیسے شوہر کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ایسے ہی شریعت یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آخری حد تک رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، اور تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور مزاج کے خلاف چیزوں کا سامنے آ جانا، یہ تو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی مثبت انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، مثبت سوچ اپنی بنائے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو پھر تم اس ناپسندیدہ چیز کے بجائے باقی چیزوں کو دیکھو گے تو بہت سی خوبیاں اللہ نے اس عورت میں پیدا کی ہیں. تو انسان دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو بے عیب ہو، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص اور عیب ہے، لیکن خوبیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. اس لیے آدمی خوبیوں کے دیکھنا کا اپنے کو عادی بنائے تو پھر رشتوں کو باقی رکھنا، محبتوں کو آگے بڑھانا یہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ زندگی میں بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ رہ کر اللہ کی قائم کی ہوئی جو حدود ہیں ان کی رعایت کرنا مشکل ہے، اور وہ شوہر کو اتنا سخت ناپسند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک سیکنڈ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، شراب کا عادی ہے، زندگی دو بھر ہو گئی ہے، شراب کا پینا، اور نہ اپنی بیوی کے جو ضروریات زندگی ہے اس کا خیال، نہ کھانے کا انتظام، نہ اور دوسری ضروریات کی فکر، اور پھر اس پر مزید مستزاد یہ کہ نشے میں دھت وہ اپنی بیوی کو پیٹتا ہے اور بے عزت کرتا ہے. تو بیوی نے جب دیکھا کہ اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کی جتنی کوششیں ہیں اس نے کی لیکن ان میں سے کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی، تو اب مجبوراً شریعت اسلامیہ نے عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے کہ وہ خلع حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، کسی اور رشتے سے منسلک ہو جائے. چنانچہ مسند احمد میں حضرت ثابت بن قیس کی بیوی حبیبہ بنت سہل کا واقعہ منقول ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سخت ناپسند کرتی تھیں. انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اور کتنا ناپسند کرتی ہوں، فلولا مخافت اللہ عز وجل لبزقت فی وجہہ، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس
اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں لبزقت فی وجہی، میں اس کے چہرے پر تھوک دیتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ التی اصدقکی، کیا تم اس باغ کو جو اس نے مہر کے طور پر تمہیں دیا ہے واپس کر دو گی؟ تو حبیبہ بنت سہل اپنے شوہر سے اتنی بیزار تھیں کہ انہوں نے کہا نعم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو واپس کر دوں گی، لیکن میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، میرے لیے ان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، یہ میرا مضبوط اور اٹل فیصلہ ہے. فارسل الیہ فردت علیہ حدیقتہ، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے شوہر کو واپس کر دیا. وفرق بینہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور ان کے رشتے کو ختم کر دیا. قال، راوی کہتے ہیں فکان ذلک اول خلع کان فی الاسلام، یہ زمانہ اسلام میں سب سے پہلا خلع کا واقعہ تھا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نکاح والی زندگی ہے یہ باقی رہے، اور لیکن اس کا اصل مقصود ہے زندگی کا سکون، لتسکنوا الیہا. لیکن شوہر بیوی کو نہ سمجھے اور بیوی شوہر کے مزاج کو نہ سمجھ پائے اور دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے. ہر پہلو سے انہوں نے اصلاح کی کوششیں کر لیں، ہر اعتبار سے غور کر لیا، اور اس کے باوجود حالات ٹھیک ہو نہیں پا رہے ہیں، اور زندگی کا جو سکون ہے وہ غارت ہو گیا ہے. اور جب نوبت گرد بیلن تک پہنچ گئی ہے تو پھر اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے رشتے کو ختم کر لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی باتیں ہیں جن کے ساتھ رشتے باقی رہ سکتے ہیں، جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور آدمی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ ہر عمل کے ساتھ مشقت بھی لگی ہوئی ہے. آدمی کھانا بھی چاہتا ہے تو چبانے کی مشقت اسے اختیار کرنی پڑے گی. تو اب اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کوئی عورت اپنے شوہر سے رشتے کو ختم کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ثوبان راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المختلعات ہن المنافقات، کہ بلا وجہ طلاق کو حاصل کرنے والی عورتیں حقیقت میں یہی منافق ہیں. حضور نے ان کو منافقہ فرمایا ہے. خلاع اور طلاق کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور ہمارے اس زمانے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اولاد پوری زندگی محرومیوں اور پریشانیوں کا شکار رہتی ہے، اور پھر اس عورت کی اپنی زندگی کئی مرتبہ پریشانیوں کی آماج گاہ بن جاتی ہے. غصے میں اور ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو قابل برداشت تھیں رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جس وقت سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رشتے کو ختم مت کرو، نبھانے کی کوشش کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن سمجھانے والوں کا سمجھانا اس وقت بیکار ہو جاتا ہے. جذبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ بس میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، میں اب اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتی ہوں. اور نتیجتاً جب رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے 2-4 سال بھی نہیں گزرتے ہیں کہ وہ عورت جس نے 4 سال پہلے یہ کہا تھا کہ میں اس شوہر کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی ہوں، وہی عورت اب آ کر کہتی ہے کہ کوئی شکل بتائیے کہ رشتہ جڑ جائے. بس 2-4 سال گزرتے ہیں کہ عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، اور پھر رشتے کی بحالی چاہتے ہیں، لیکن
یہ جو 3-4 سال کے بعد انہوں نے سوچا ہے، اگر وہ اسی وقت سوچ لیتی تو پھر اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اکثر و بیشتر مرد احباب بھی جو طلاق دے دیا کرتے ہیں، چند ہی دنوں میں انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے فیصلہ غلط کیا تھا، اور ایسے ہی جو عورتیں جذبات میں بہہ کر خلع کا مطالبہ کرتی ہیں اور خلع حاصل کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ رشتے تو محبت، اخلاق اور مصالحت اور کمپرومائز سے برقرار رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی کچھ چیزوں کو نظر انداز نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ نہ کوئی رشتہ باقی رہ سکتا ہے، نہ کوئی دوستی۔ شوہر و بیوی کے رشتے میں جب دراڑ پیدا ہوتی ہے، اختلاف وجود میں آتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، تو شیطان جو منبع شر ہے اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے زمین میں کے اطراف میں کہ جاؤ اور انسانوں کو بہکاؤ، بنی آدم کو جنت کے راستے سے ہٹاؤ۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اور شیطان کے پاس سب سے زیادہ قریبی درجہ اس شیطان کو حاصل ہوتا ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ پرور ہو۔ جو شیطان سب سے زیادہ فتنہ پھیلائے وہ شیطان کے نزدیک سب سے مقرب اور نزدیک اس کا درجہ ہوتا ہے۔ یجیء احدهم فیقول، جب شام ہوتی ہے اور سارے شیاطین اپنی کارگزاری سنانے کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے فعلت کذا وکذا، کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا۔ فیقول ما صنعت شیئا، شیطان کہتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا، بیٹھ جاؤ۔ قال ثم یجیء احدهم فیقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور شیطان آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں نے ایک شوہر و بیوی کے اوپر کوشش کی اور میں نے ان کے اندر اتنے جذبات ان کے میں نے بھڑکا دیے اور میں نے ان کی سوچ کو ایسی منفی راستے پر ڈھال دیا کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور ناراض ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان میں تفریق پیدا ہو گئی، ان میں طلاق کی نوبت آ گئی اور رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ فقال فیدنیہ منہ ویقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ویقول، اور شاباشی دیتا ہے کہ نعم انت، کہ تم آج کے گویا اس میچ کے ہیرو ہو، آج تمہیں سب سے بڑا پرائز ملنا چاہیے، تم نے بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ قال الاعمش، حضرت اعمش جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں اوراہ قال فیلتزمہ، اللہ کہ میرا خیال ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے، وہ اس کو اپنے سے چمٹا لیتا ہے کہ آج سب سے بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کو شوہر و بیوی کے آپس کے رشتے کے ختم ہونے سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں اور خاندان بکھر جاتا ہے اور ساری زندگی شوہر الگ اور بیوی الگ پریشان رہتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کے جو مقاصد اور منافع بتلائے ہیں اس سے یہ دونوں محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور کان بھرتے ہیں، اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں رشتے میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان کہلائے جانے کے لائق اور قابل نہیں ہے، من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو کسی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ کسی نے کہا ہے کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے لوگ، لاتے کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے، کہ زندگی محبتوں کے ساتھ گزارنے کے لیے پہلے ہی سے مختصر ہے، اگر اس میں نفرتوں کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہاں سے وقت آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کا منشا یہ ہے کہ شوہر و بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، ان میں ایسا اختلاف نہ ہو جو ان کے رشتے کے اوپر پانی پھیر دے اور دراڑ پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مبارک حدیث میں ایک اور گناہ کی طرف، ایک اور جرم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ اللہ نے جس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا، کوئی عہدہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا، کہیں کی حکومت اللہ نے اس کو نصیب فرما دی، کسی کمیٹی کا اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، گھر کا سربراہ جو ہے، اور ایسے ہی اللہ نے کسی بھی اعتبار سے اس کو نگران بنا دیا ہے، اگر وہ اس میں ان کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک نہ کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی نہ برتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، اللہ نے کسی کو کسی رعیت کا حاکم بنایا ہے، فلم یحطھا بنصیحۃ، اور پھر وہ ان کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک نہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ نہ کرے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، مگر وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اس وقت سنائی جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، مرض الوفات میں تھے، اسی میں حضرت معقل ابن یسار کا انتقال ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا تھا، جس کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اثر علینا معاویۃ غلاما سفیہا یسفک الدماء سفکا شدیدا، کہ حضرت معاویہ نے ہم پر ایک ایسے چھوکرے کو جو بے وقوف ہے اور خونخوار درندہ ہے، جو لوگوں کا خون بہاتا ہے، اس کو ہم پر گورنر بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ تو یہ جو عبید اللہ تھا، یہ جب حضرت معقل کی تیمارداری کے لیے آیا، ان کی عیادت کے لیے آیا، تو اس وقت انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو جو ظالم تھا، جس کے ظلم سے لوگ پریشان تھے، جو اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تھا، اس وقت حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے فریضہ حق ادا کرتے ہوئے فرمایا انی محدثک حدیثا، میں تم کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے خود سنی ہے، اور وہ یہ ہے ما من وال یلی رعیتا من المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے کسی بھی یہ حدیث انہوں نے سنائی کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ نے جس کو کسی رعیت کا حاکم بنایا اور پھر وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ نہ کرے، ان پر ظلم کرے، ان کے حقوق کو سلب کرے، ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور حضرت عائشہ پوری اہمیت کے ساتھ بتلاتی ہیں، وَهُوَ يَقُولُ فِي بَيْتِ هَذَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسی گھر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کہ اے اللہ جو میری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنے، کسی بھی طرح کا ذمہ دار، کسی عہدے پر فائز ہے، گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا ذمہ دار ہے، جماعت کا لیڈر ہے، کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہے، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، پھر اس نے فشق علیہم
پھر وہ ان کو تکلیف اور پریشانی میں ڈال دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس بد نصیب کے لیے کہ فشقق علیہ، اے اللہ آپ بھی اس پر تکلیف اور پریشانیوں کو ڈال دیجئے۔ اور حضور نے دعا دی ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہم، اور اگر کوئی میری امت میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نرمی کا برتاؤ کیا، تو پھر حضور نے دعا دی ہے اللہ آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمائیے، اچھا اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ گناہ وہ ہیں جن سے آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں کہاں پہنچ سکتا ہے۔ آج اس میں سے کچھ گناہ گنوائے گئے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی اور وہ احادیث مبارکہ جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وعید شدید سنائی کہ ایسے گناہ گار جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ایک ایک کو ایسے سنگین گناہوں سے محفوظ فرمائے جس سے انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں جو کل کیے گئے تھے لیکن نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکے تھے۔ محمد فیاض صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس سال روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روپیے ہے، اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اللہ نے اس کو سکت دی ہے تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے 160 روپیہ اگر ادا کرے تو بہت بہتر ہے۔ ایسے ہی پورا فدیہ ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے یا کئی فدیے ایک آدمی کو دیے جا سکتے ہیں، یا ایک فدیہ کئی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اس میں پوری گنجائش ہے۔ کئی فدیے ایک غریب کو بھی دیے جا سکتے ہیں اور ایک فدیہ کئی غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تحریک ایمان چینل والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت والی نماز میں کون سی رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے جبکہ ہم پہلی رکعت ہماری چھوٹ گئی ہو؟ تو چونکہ دوسری رکعت ملی ہے تو دوسری رکعت میں تو امام صاحب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بیٹھنا ہے اور اتحیات پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھیں گے اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی ہمیں اتحیات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم ایک رکعت مکمل کریں گے تو اس وقت بھی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس میں بھی ہمیں اتحیات پڑھنا ہے۔ اور 3 رکعت والی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کتنی رکعت میں ضم سورہ کیا جاتا ہے؟ تو 3 رکعت والی جو نماز ہے وہ نمازیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے وتر اور ایک ہے مغرب۔ مغرب میں تو شروع کے 2 رکعتوں ہی میں ضم سورہ کیا جاتا ہے، اور وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی چوتھی رکعت میں آئے تو باقی 3 رکعت کیسے ادا کرے؟ جیسے ہی چوتھی رکعت میں وہ آیا، وہ چوتھی رکعت تو اسے مل گئی، اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تو اب وہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ پڑھنے کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے، اور بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اس کی پڑھی ہوئی رکعت کے بعد والی رکعت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ثنا پڑھے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے جیسے پہلی رکعت میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ کرے، اور یہ تو پڑھنے کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہوئی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب یہ دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں تو اتحیات ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے اتحیات میں۔ تو پہلی رکعت بھی اتحیات میں ہوئی اور دوسری رکعت بھی اس میں بھی اتحیات پڑھی۔ اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو
تو چونکہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، چھوٹی ہوئی رکعتوں میں دوسری رکعت ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ پڑھے، اور امام کے ساتھ جو رکعت اس کو ملی ہے اس کے اعتبار سے یہ تیسری رکعت ہے، اس لیے تیسری رکعت میں التحیات نہیں ہوتا ہے، اس لیے التحیات میں نہ بیٹھے، اور اس کے بعد پھر چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ نہ کرے، اور اخیر میں پھر التحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ کہ تربوز اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب آپ کے ظاہر میں آپ کے بندے، اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری راست سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی توفیق کے ملنے کے بعد اخلاص کی دولت سے، محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کے مبارک لمحات چل رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے میں آپ کے نیک بندے اس مہینے کو اے اللہ آخری حد تک وصول کرتے ہیں، ان کا ہر لمحہ آپ کی عبادت میں گزرتا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کی وجہ سے اے اللہ بے توجہی کا، غفلت کا، اور اے اللہ بہت ساری کوتاہیوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی اے اللہ اچھے جذبے نصیب فرما، اے اللہ اخلاص والے اعمال عطا فرما، اے اللہ اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔